إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج کی گفتگو کا موضوع، یا کہہ لیجئے کہ آج کا ہمارا ٹاپک میراث کے تعلق سے ہے۔ میراث یعنی کسی شخص کی وفات کے بعد، کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی زمین، جائیداد یا جن چیزوں کا وہ مالک ہے، مویبل، امویبل جو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بھی پراپرٹیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو چلی جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوئی، قرآن کے نازل ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ ایسی کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ جو عربوں کے یہاں شروع کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور پہلے انسان ہونے کے لحاظ سے انسانوں کے اندر جو ایک صفت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ یہ انسان ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا، فرشتوں کے سامنے یہ بات ذکر کی، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، کہ جب جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ زمین میں خلیفہ، یہ انسان جو خلیفہ کہلایا، یہ اس خلیفہ کا ایک معنی لوگوں نے یہی کیا ہے کہ انسان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا لِأَنَّهُ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کہ یہ انسان اس میں سے ایک دوسرے کا جانشین بنتا ہے، یعنی ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے، اور اس کی جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے۔ یہ ہم نشینی، جسے، یہ فارسی لفظ ہے، تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خلیفہ، یا جسے ہم نشین کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پہ آج کوئی بیٹھا ہے، اس جگہ پہ، اس عہدے پہ، اس منصب پہ، یا وہ ذمہ داری جو آج کسی کے اوپر ہے، رسپانسبلٹی جسے کہتے ہیں آپ، تو یہ کل کسی اور کو ملنے والی ہے۔ اور چونکہ انسانوں کے ساتھ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور سارے انسان، سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں جانے کے لیے، دنیا میں لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسانوں کو خلیفہ بنایا، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ جائیں گے، یہاں سے رخصت ہوتے رہیں گے،
اور نئے لوگ پیدا بھی ہوتے رہیں گے، تو ان کی جگہ لینے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، تو یہاں جانے اور آنے کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ انسانوں کے تعلق سے چلتا رہے گا۔ چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم بات انسانوں ہی کی کرتے ہیں، اور یہاں جو ہم مسائل پیش کرنے والے ہیں یہ مسائل بھی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، انسانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس چیز کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے، یعنی وراثت جسے کہا جاتا ہے، وراثت کا یہ مسئلہ کسی خاص مذہب سے، کسی خاص ریلیجین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا تعلق انسانیت سے ہے، سارے انسانوں سے ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت رکھی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اور انہیں جو خلیفہ بنایا ہے کہ یہاں سلسلہ یہ ہوگا کہ ایک جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ پہ اس کی جگہ لے گا، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیا میں جو آیا ہے اس سے موت بھی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں جو آیا ہے وہ جائے گا، اور آتے بھی رہیں گے لوگ، جاتے بھی رہیں گے۔ یہ جو سلسلہ انسانوں کا رکھا گیا ہے نا، اسی سلسلے کی کڑی کیا ہے؟ وراثت ہے، اور اسی لیے اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ سارے مذاہب میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، پورے انسانوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف مذاہب میں مختلف انسانی سوسائٹیوں میں وراثت کے اس مسئلے کو بڑا ہی گمبھیر، بڑا ہی پیچیدہ بنا دیا گیا، اس کو بہت الجھا بھی دیا گیا، اور کبھی اس میں افراط اور تفرید، یعنی کسی کو بہت زیادہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں، یا جو عادلانہ نظام ہونا چاہیے، اس کا انصاف پر مبنی جو نظام ہونا چاہیے وہ نظام نہیں رہا، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ انسانوں نے اس سلسلے میں بہت کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، ہر انسان سے اس کا تعلق ہے، لیکن انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی طرف سے قوانین بناتا ہے، تو اس کے اندر انصاف کا وہ پہلو نہیں رہ جاتا، عدل کا وہ پہلو نہیں رہ جاتا ہے، وہ توازن نہیں رہ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو اس کا سلسلہ چلا، تو یقینی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے، تو اس لحاظ سے آدم علیہ السلام کو جو گائیڈ لائن اس سلسلے کی دی گئی، جو ہدایت کی باتیں ان پر نازل کی گئی، اس کے لحاظ سے یہ سلسلہ چلا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ انسانوں کی طرف سے بھی اس میں دخل اندازی ہوتی رہی ہے، انسان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے اس قانون وراثت کو تبدیل کرنے کی ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، تو اسی لیے اس نظام میں مرور زمانہ سے، یعنی زمانہ جیسے گزرتا جاتا ہے اس کے لحاظ سے اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، اور یہ نظام مختلف طرح کی زیادتیوں کا شکار بھی ہوتا رہا ہے۔ نظام جیسا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے لحاظ سے اس نظام میں کمی بیشی بھی کی گئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ سے شروع میں کہا، پھر یہ بات آپ کو یاد دلا دے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تمام ادیان سے ہے، تمام مذاہب سے ہے، اور تمام ریلیجن سے ایک حقیقت ہے کہ الانسان مدنی بالطبع،
انسان کیا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، یہ چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے، کہ انسان کیا ہے یہ الانسان مدنی بالطبع کہتے ہیں عربی زبان میں، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن بین، یہ انسان کیا ہے، ایک سماجی کیڑا ہے، سوشل اینیمل جسے کہتے ہیں، ایک سماجی کیڑا ہے۔ انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان ایک سوسائٹی بنا کر کے رہتا ہے، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کا ایک سماج ہوتا ہے، اور اسی سماج کا یہ انسان ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ بھی چلا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کی جو شادی ہوئی ہے، ان دونوں کا جو نکاح ہوا ہے، اور یہ آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کی نسل چلی ہے، تو یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوا، سماج کی یہ پہلی کڑی ہے جس کڑی میں آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم بندھ گئے۔ اس کے بعد جب شوہر اور بیوی ہیں تو یہاں سے نسل بھی چلتی ہے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ رشتہ داری شروع ہوئی کہ آدم اور السلام علیکم شیخ، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، بیچ میں رک گیا تھا، آپ تھوڑی دیر پہلے سے بولیں گے، کچھ دو تین سینٹینس پہلے کے وہ مس ہو گئے۔ السلام علیکم شیخ، آپ کا مائکرو فون میوٹ ہو چکا ہے، مائکرو فون جو ہے میوٹ ہو گیا ہے، اس کو ان میوٹ کر دیجیے بس۔ اوکے اسکرین ناؤ کے ہے نا، ہاں ہاں اب صحیح ہے، اب بولیے، تھوڑا پہلے سے بولیے، دو تین سینٹینس مس ہو گئے تھے آپ کے اس کے پہلے کے۔ جی 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 الانسان مدنی میں یہ بالطبع جو کہہ رہا تھا الانسان مدنی بالطبع، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ الانسان مدنی بالطبع، انسان یہ ایک سوشل اینیمل ہے، اسی کا ایک حصہ ہے یہ کہ یہ انسان آپس میں مل کر کے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہی چلایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ جوڑے رشتہ قائم ہوا، جب یہ رشتہ قائم ہوا تو بھائی اور بہن کا سلسلہ چلتا ہے کہ یہ اولاد بھائی اور بہن ہوتے ہیں، جب بھائی اور بہن ہوں گے تو اوپر والے رشتے میں یہی چچا اور پھوپھی کا رشتہ بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب اور آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا اور نیچے آتے ہیں تو پوتا پوتی، دادا دادی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے نانا نانی اور نواسی نواسا، یہ سارے رشتے اسی طریقے سے بنتے جاتے ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، دونوں طرف سے رشتے جو ہے بنتے جاتے ہیں، تو یہ رشتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے انسان کا، انسان کے جب اتنے تعلقات ہو گئے دنیا کے اندر، تو اتنے تعلقات ہونے کے بعد جب بھی اس کا انتقال ہوگا، اور انسان دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کماتا ہے، یہ ضروری ہے اس کے لیے کمانا بھی، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے، اور انسان کی طبیعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان دنیا میں جب وہ پیدا ہوتا ہے
تو اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں پہلے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر یہی ننھا سا بچہ خود کمانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کماتا ہے۔ جب آدمی کماتا ہے تو کمایا ہے، کھاتا بھی ہے، اور اپنی اس کمائی کا کچھ حصہ بچا کر کے بھی رکھتا ہے، ذخیرہ بھی کرتا ہے، بینک بیلنس بھی بناتا ہے، زمین جائیداد بھی بناتا ہے۔ آدمی تجارت کرتا ہے تو اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے۔ ایک سلسلہ ہے کمائی کا یہاں پہ دنیا میں، تو ہر انسان اس سلسلے کو بھی قائم رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں بھی، وہ سوچتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، کہ آج جو میں کما رہا ہوں اس میں سے کچھ بچا کے رکھوں، کچھ بینک بیلنس کروں، کہیں زمین جائیداد لے لوں جو وقت پر کام آئے۔ بہت سارے سامان خرید کر کے رکھتا ہے کہ یہ سامان ضروریات زندگی کا حصہ ہے، انہیں خرید کر کے رکھوں۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے، اور اس لحاظ سے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ کماتا بھی ہے، وہ بناتا بھی ہے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی سوچتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ تو یہیں سے ملکیت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اونرشپ کا۔ جو آدمی جو کچھ خریدتا ہے یہ اس کے لیے اس کی اونرشپ ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ آدمی جو کماتا ہے، اپنے بینک بیلنس جو بناتا ہے، وہ جو اپنے اکاؤنٹ میں اس نے جمع کر دیا، یہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، اور یہ اس کا مالک ہے۔ جو بھی کمایا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آج کس آدمی کی موت کب آنے والی ہے۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے، اسے نوٹ کیجیے۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے موت۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے پورا موقع دیا جائے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، آپ کی موت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وقت سب کا مقرر ہے، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ کس انسان کی کتنی عمر ہوگی اور اس کی موت کا، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سے اس کا بلاوا کب آ جائے گا، یہ کسی انسان کو پتہ نہیں۔ جب یہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے تو یہیں سے میرے بھائیوں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ اب چلو اب اس کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، اب ایک کل مرنے والا ہے یا 1 گھنٹے کے بعد مرنے والا ہے، تو چلو ابھی اس وقت بیٹھ کر کے جو بھی اس کے پاس پراپرٹی ہے، جو بھی اس کے پاس بینک بیلنس ہے، جو بھی اس کے پاس سامان ہے، جو بھی اس کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، اپنی یہ ساری چیزیں اپنے جو ہے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو تقسیم کر کے جائے۔ یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون